بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام بگنز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ کس انداز میں ہو جاؤں میں مخاطب تجھ سے کہ تو لہجے کی طرح تڑپ دل کی سمجھے۔ دوستو، آج کے اس ویلوگ میں لہجہ بھی سخت ہوگا، بات بھی سخت ہوگی، دل میں چپتی ہوئی کچھ حقیقتوں کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ حقیقت کو جانتے ہوئے اس سے منہ موڑ لینا دانش مندی نہیں ہوتی، عقل مندی نہیں ہوتی۔ کبوتر کی آنکھیں بند کر لینے سے آنے والی مصیبت ٹل نہیں سکتی، اور شتر مر کے ریت میں سر چھپا لینے سے وہ شکاری کی نگاہوں سے چھپ نہیں جاتا۔ آج کل دوستو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جگہ جگہ مناظرے چل رہے ہیں۔ کہیں سیاست پر مناظرہ چل رہا ہے، کہیں معاشی عدم استحکام پر مناظرہ چل رہا ہے، کہیں مہنگائی پر مناظرہ چل رہا ہے۔ دوستو، ایسے ہی مناظرے اس وقت بھی چل رہے تھے جب مسلمانوں کے دارالخلافہ بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کیا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب ذرا ملخطا فرمائیے گا کہ ان کے مناظروں کا مرکز کیا تھا۔ ایک جگہ اس بات پر بحث چل رہی تھی کہ سوئی کی نوک پر ایک وقت میں کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسری جگہ اس بات پر تکرار چل رہی تھی کہ مسواک کا شرعی سائز کتنا ہونا چاہیے۔ تیسری جگہ اس بات پر مقدمہ چل رہا تھا کہ کوا کھانا حرام ہے یا حلال۔ چوتھی جگہ اس بات پر عدالت لگی ہوئی تھی کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کالا تھا یا سفید۔ ابھی یہ مناظرے چل ہی رہے تھے دوستو کہ تتاری فوج ہلاکو خان کی قیادت میں بغداد میں داخل ہو گئی۔ سوئی کی نوک پر فرشتے گننے والوں کی گردنیں نیزوں کی نوک پر چڑھ گئیں۔ مسواک کا شرعی ناپ ناپنے والوں کی لاشوں کے مسواک کے سائز کے ٹکڑے شہر بھر میں اور گلیوں میں بکھر گئے۔ حرام و حلال کے فلسفے میں پھنسے کوے انہی لاشوں کے ٹکڑوں کو چونچ میں دبا کر ہوا میں اڑ گئے۔ کالے اور سفید کتے ہلاکو خان کے لشکر پر بھونکتے کے بھونکتے رہ گئے۔ دوستو، اس المناک واقعے کو گزرے ہوئے، اس ظلم کی داستان کو گزرے ہوئے سینکڑوں برس بیت چکے ہیں، لیکن شاباش ہے ہم مسلمانوں کو کہ ہم نے ایک پل کے لیے بھی تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر اس ظلم کی داستان کی تپتی دھوپ کی تپش اپنے چہروں پر محسوس کی ہو یا اس سے کوئی سبق حاصل کیا ہو۔ دوستو، فرعون سے زیادہ طاقتور، چنگیز خان سے زیادہ ظالم اور ہلاکو خان سے زیادہ ظلم و جبر کرنے والا اور اس سے زیادہ بے رحم فتنہ ہمارے سامنے ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح کھڑا ہے۔ ہماری کشتی طوفانوں کی زد میں ہے دوستو، ہماری کشتی آندھیوں کی زد میں ہے دوستو، جس کی خبر ہمیں 1400 سال پہلے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے، اور ہم لوگ باخبر ہو کر بھی بے خبر ہیں۔ اب دوستو، یہاں پر میرے بہت سے ساتھیوں کو اعتراض ہوگا، گلہ ہوگا، شکوہ ہوگا کہ ان کے مناظروں سے ہمارے مناظروں کا کیا تعلق ہے۔ دوستو، بات صرف ترجیحات کی ہوتی ہے۔ ان کی ترجیحات اسلامی تعلیمات اور دینی تعلیمات تھیں، اور ہماری ترجیحات سیاست، مہنگائی اور معاشی عدم استحکام ہے۔ دوستو، میرا ہرگز مطلب آپ لوگوں کو ڈس ہرٹ کرنا یا آپ لوگوں کو مایوس کرنا نہیں ہے، لیکن دوستو یہ ایک حقیقت ہے اور یہ آنے والے وقتوں میں بالکل آپ کے سامنے ہوگی کہ یہ حالات اب ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ حالات مزید بگڑتے چلے جائیں گے۔ یہ مہنگائی جس پر ہم اپنا آخری رونا سمجھ کر رو رہے ہیں، یہ مہنگائی مزید بڑھے گی۔ بس کچھ برس اور، چند سال اور،
اس کے بعد یہ معاشی تنگی آپ لوگوں پر اتنی بڑھا دی جائے گی کہ لوگ غلے کو ترسیں گے، لوگ اناج کو ترسیں گے، لوگ گندم کو ترسیں گے، لوگ آٹے کو ترسیں گے، لوگ سبزی کو ترسیں گے، لوگ گوشت کو ترسیں گے، اتنی بڑھا دی جائے گی۔ اور جب آپ کی معیشت کو بالکل زمین بوس کر دیا جائے گا، آپ کی معیشت کو دیوار سے لگا دیا جائے گا، آپ کو ایک ایک لقمے کا محتاج بنا دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا دوستو؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر دوستو آنے والا آئے گا، ایمان کے دام لگائے گا، بنجر زمینوں کو سرسبز کرے گا، آسمان پر بادل لہرا کر بارش برسائے گا، قبریں اکھاڑ کر مردوں کو زندہ کرے گا، جھانسے دے گا، فریب دے گا کہ آؤ میں ہوں تمہارا مسیحا، میری چھتری تلے آ جاؤ، میں تمہیں ہر غم سے، ہر دکھ سے، ہر مصیبت سے نکالنے آیا ہوں، میں تمہارا مسیحا ہوں۔ ایمان کا سوداگر ہوگا دوستو، ایمان کے سودے کرے گا، روٹی لے لو ایمان دے دو، گوشت لے لو ایمان دے دو، سبزی لے لو ایمان دے دو، اس کے جھانسے میں نہ آ جانا دوستو، وہ تجارت کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر آپ اس کے ساتھ تجارت کریں گے تو آپ سراسر گھاٹے کا اور خسارے کا سودا کریں گے۔ وہ کہے گا گوشت لے لو ایمان دے دو، سبزی لے لو ایمان دے دو، روٹی لے لو ایمان دے دو، اور بہت سی باتیں کہے گا، جھانسے دے گا، فریب دے گا۔ اپنے فیصلوں میں فلیکسیبلٹی نہ دکھانا دوستو، اپنے فیصلوں میں لچک نہ دکھانا، کیونکہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ فریبی ہے، یہ دغا باز ہے، یہ خدا نہیں ہے، لیکن ہم اس کو اس لیے خدا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا سوال ہے، ہم اپنے بچوں کی خاطر اس کو خدا کہہ رہے ہیں۔ دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کہے گا، جو اپنی زبان سے یہ کہہ دے گا، وہ بھی اس کی جماعت میں کر دیا جائے گا، وہ بھی اس کے گروپ میں کر دیا جائے گا، وہ بھی اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اب اس کا دوستو حل کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا حل دوستو اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھانا نہیں ہے، اپنی جائیدادوں کو بڑھانا نہیں ہے، دکانوں کو بڑھانا نہیں ہے، مکانوں کو بڑھانا نہیں ہے، کاروباروں کو بڑھانا نہیں ہے۔ اس کا حل اللہ پاک سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، اللہ پاک پر بھروسہ اور یقین رکھنا ہے، کامل یقین رکھنا ہے کہ کل وہ دجال ہمیں کچھ بھی دکھائے، شعبدے بازیاں دکھائے، ڈرامے بازیاں دکھائے، کیونکہ آج کل دوستو دھوکے کا دور ہے، وہ دور بھی دھوکے کا ہوگا، سٹارٹ اسی دور سے ہے۔ جیسے موویز میں اکثر کلپس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اسپیشل ایفیکٹس دکھائی جاتے ہیں، ہوتا کچھ ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے، اسی طرح کا وہ بھی دھوکہ دے گا، فریب دے گا۔ 2013 میں نے ابو لبابہ شاہ منصور کی کتاب پڑھی تھی، دجال کون کب کہاں۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں، اگر ان کے نام میں تھوڑی سی مسٹیک ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں، کافی عرصہ گزر گیا، کافی سال گزر گئے، 2013 کا وہ 2022، تو اگر ان کے نام میں کچھ مسٹیک ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ تو انہوں نے لکھا کہ یہ جو مردے کھڑے کرے گا، یہ ایک صورت تو یہ کہ جو مردے کھڑے کرے گا یہ شیاطین کی جو صورتیں ہوں گی، وہ شیاطین اس مردوں کی صورت اختیار کر کے آئیں گے، آپ سے ملیں گے، بات کریں گے۔ اور دوسری صورت جدید سائنسی ٹیکنالوجی کے ذریعے دوستو یہ جو کلوننگ کا پروسیس ہوتا ہے، جس میں بالکل ہو بہو ایک انسان جیسا دوسرا انسان تخلیق کیا جاتا ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دجال جدید سائنسی ٹیکنالوجی کا سہارا تو لے گا، اس میں تو کوئی دوبارہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ تو دوستو اس سے بچنے کے لیے یہ علاج ہے، یہ حل ہے، اللہ پاک پر بھروسہ، اللہ پاک پر یقین، اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے دوستو۔ اور اپنے نفس کی تربیت کرنا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کھانا کم کھائیں، اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں آپ کھائیں، لیکن اپنے نفس کو اس بات کی تربیت ابھی سے دینا شروع کر دیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا
اور وہ آنا ہے۔ میرے نبی نے جو فرما دیا، حضور نے جو فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پتھر پر لکیر ہے، وہ تو ہونا ہے۔ ایسے دور بھی آئے گا۔ تو اپنے نفس کو، اپنی فیملی کو بتائیں، اپنے خاندان والوں کو بتائیں، اس بات کو پھیلائیں، اپنے نفس کو اس بات کا عادی کریں۔ دیکھیں دوستو، ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ اب میری روٹین یہ ہوتی ہے کہ سحری کے وقت جب میں اٹھتا ہوں تو روزہ رکھا، ٹھیک ہے، پھر شام کو افطاری۔ تو عام دنوں میں روٹین کیا ہوتی ہے کہ میں صبح 7 بجے اٹھتا ہوں اور ٹھیک 12:30 1 بجے کے ٹائم پہ مجھے بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، لنچ کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان میں دوستو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ پاک ہے صبر دینے والا، اللہ پاک صبر دیتا ہے۔ اللہ پاک کو آپ کے حالات سے، آپ کی خوبیوں خامیوں سے سب سے واقف ہے۔ یہ کتنا برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ پاک کبھی بھی کسی انسان پر اس کی جو ہے کہ برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، نہ کبھی ڈالیں۔ تو وہ سب جانتا ہے دوستو۔ اس کا حل یہی ہے، اللہ پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ پاک سے اپنے تعلق کو جوڑیں، نماز پڑھیں، روزوں کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، اور دجال کی فتنے سے پناہ مانگیں۔ اگر کچھ لوگ میرے یہاں بھائی عزیز یہ سمجھتے ہیں کہ میں ڈرا رہا ہوں، تو بالکل یہ صحیح بات ہے، آپ کو ڈرنا چاہیے۔ یہ ڈر آپ کے حق میں ہے، آپ کے فائدے میں ہے، یہ ڈر آپ کے لیے مفید ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح دجال کے فتنے سے ڈراتے تھے، ایسا ہم سہم جاتے تھے، اور وہ تواتر سے ڈراتے تھے حضور، کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید دجال ابھی جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا ہے اور ابھی نکل کر سامنے آ جائے گا۔ اتنا شدید قسم کا صحابہ کو ڈراتے تھے اس فتنے سے۔ میرا ایک میسج ہے دوستوں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ دجال آئے گا تو دیکھ لیں گے، اس کے تو یہاں دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا۔ دوستو، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میں نے بک پڑھی تھی، یہی دجال کون کب کہاں۔ اس میں شاہ صاحب ایک ایگزامپل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کے بیوی بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بیوی بچے جو آپ کے گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں، ہفتوں ہو گئے بھوکے بیٹھے، ایک شخص آپ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ جب آپ دروازہ کھولتے ہو تو اس کے ہاتھ میں طرح طرح کے کھانے، قورمے، بریانیاں، سب کچھ ہے اس کے پاس۔ وہ کہتا ہے کہ بس ایک دفعہ تم مجھ پہ ایمان لے آؤ، ایک دفعہ مجھے اپنا خدا مان لو، یہ سب تمہارا۔ اتنا شدید فتنہ ہوگا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئے گا تو دیکھ لیں گے، ان لوگوں کو اس مثال سے، اس ایگزامپل سے ایک سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس فتنے کی شدت کا ان کو اس بات سے اندازہ ہونا چاہیے۔ اگر بات کریں عقیدے کی، تو میرے ایک دوست ہیں، آٹو چلاتے ہیں۔ ایک دن مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے آٹو میں 2 خواتین بیٹھی، اور وہ خواتین آپس میں بات کر رہی تھی، لاگے کہ ان کی خواتین تھی، وہ جانتا بھی تھا ان کو، بات کر رہی ہیں۔ تو اس سے اس کو اندازہ ہوا کہ ایک خاتون دوسری خاتون سے، دونوں بہنیں، سگی بہنیں دونوں، کہہ رہی ہیں کہ جی میرا شوہر جو ہے کہ بات نہیں مانتا میری، شوہر کو کیسے قابو کروں، کام نہیں کرتا۔ تو میں ایک عامل کے پاس جا رہی ہوں جو ہندو ہے، اس کا بڑا نام سنا ہے کہ وہ ایسے عمل کرتا ہے کہ جس سے شوہر قابو میں آ جاتا ہے۔ دوستو، عقیدے کا یہ حال ہے، شوہر کون ہے؟ مسلمان ہے۔ بیوی کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اور جا کس کے پاس رہیں؟ ایک ہندو کے پاس، اپنے شوہر پہ عمل کروانے کے لیے۔ نعوذ باللہ، توبہ استغفر اللہ۔ یہ عقیدوں کا حال ہے۔ تو کل اگر ان کو دجال کوئی بھی شبہ بازی دکھا دیتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا ایمان کتنا کامل ہوگا؟ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ اس چیز کو بخوبی پرکھ سکتے ہیں کہ ایمان کا کیا ہوگا جن کا عقیدہ ایسا ہو کہ ایک ہندو کے پاس جا رہے ہیں۔ دوستو، میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، کمنٹ سیکشن میں ضرور جواب دیجیے گا۔ جتنا ہم لوگ رو رہے ہیں، جتنا ہم لوگ چیخ رہے ہیں، کیا حالات اتنے ہی خراب ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں اپنی ذات کی بات کروں گا دوستو، میں اپنے ایمان کا، اپنی قبر کا جواب دے رہا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کروں گا۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ایمان کشمیر کے اس بچے سے بھی کمزور ہے جو ہاتھ میں ایک پتھر لے کر ان تاغوتی قوتوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہے۔ میرا ایمان اس فلسطینی بچے سے بھی کمزور ہے جو غلیل میں کنکر ڈال کر ان قوتوں پر پھینک رہا ہے۔ میرا ایمان اس بچے سے بھی کمزور ہے۔ میرا ایمان بہت کمزور ہے دوستو۔ میں ایسی ویڈیوز بھی آئے دن دیکھ لیتا ہوں اور میرا ضمیر جاگتا نہیں۔ میں آئے دن ان پر ظلم و ستم بھی دیکھتا ہوں، میرا ایمان جاگتا نہیں۔ میرا ایمان ان شامی بچوں سے، ان فلسطینی بچوں اور ماؤں سے بھی کمزور ہے۔ میرا ایمان بہت کمزور ہے دوستو۔ ایک بچے سے اینکر نے پوچھا، شامی بچے سے، کہ بیٹا کھانا کتنے دن پہلے کھایا تھا؟ بولا بہت دن پہلے کھایا تھا۔ میرا اب کیا کھا رہے ہو؟ بولا اب ہم لوگ گھاس کھا رہے ہیں، گھاس۔ ایک اور شامی بچے سے پوچھا گیا کہ بیٹا گوشت کھاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ یہ گوشت کیا ہوتا ہے بھائی؟ 5-6 سال کا بچہ 6 سال میں اسے 6 سال میں اسے یہ نہیں پتا کہ گوشت کیا ہوتا ہے۔ میرا ایمان ان سب بچوں سے کمزور ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی کمزور۔ یہاں سے آگے ویڈیو نہیں بڑھا پاؤں گا دوستو۔ آئی ایم سوری دوستو، میں معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے کہ میں جذباتی ہو گیا اور ویڈیو کو مزید آگے جاری رکھنا اس حالت میں ممکن نہیں ہوا مجھ سے۔ تو دوستو یہ میرا سوال تھا، یہ میری ایک عرض تھی آپ لوگوں سے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا واقعی اتنے حالات خراب ہیں ہمارے ملک کے کہ ہمارے بچوں کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی گھاس کھانی پڑی ہو، یا ہمارے بچوں کو گوشت کا نہ پتہ ہو۔ وہ شامی بچہ اندازاً 5-6 سال کا تھا اور ان 5-6 سالوں میں اس بچے نے کبھی گوشت نہیں دیکھا۔ یہ میرا سوال ہے دوستو، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا یہ جواب ضرور دیجیے گا، لائک کریں، اس پیغام کو شیئر کریں اپنے گروپس میں، اپنے دوستوں احبابوں میں، اپنے خاندانوں میں اس پیغام کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی اور ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب کے لیے اپنے اس بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔